بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج وزیر ریلوے اعظم خان سواتی صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور یہ اعلان کیا کہ جلد حادثے کے ذمہ دار افراد کو کٹہرے میں لایا جائے گا، اور کن کن امور پر گفتگو کی یہ بھی ہم آپ پروگرام کے بتائیں گے، اور آخر اس بات کا کھوج لگائیں گے کہ آخر یہ سکھر سے لے کے کراچی تک کا جو ٹریک ہے، تمام ریلوے کے اکثر جو حادثات ہیں اسی ٹریک کے اور اسی ایریے کے اندر کیوں پیش آتے ہیں، اور اگر ٹریک خراب تھا تو اس کی مرمت کیوں نہیں کی گئی، کس کی ذمہ داری تھی، اس پر سوال اٹھائیں گے۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا کہ امریکہ پاکستان سے کیوں ڈو مارکا کہہ رہا ہے، اور ایک طرف اگر پاکستان کی قیادت انکار کر رہی ہے اڈی دینے سے، اور دوسری طرف امریکہ کا اصرار ہے کہ اس کا پاکستانی حکام سے مسلسل رابطہ ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس سارے صورتحال کے اندر روس نے کیا خبردار کیا علاقے کے ممالک کو، اس کا ذکر کریں گے، اور ساتھ ہی تیسرے حصے میں ذکر کریں گے ہم اسرائیل میں کیا نیتن یاہو تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ جو نئے وزیر اعظم ہیں کیا وہ اس خطے کی پالیسی بدل پائیں گے یا اسی پالیسی کا تسلسل رہے گا، اس پہ کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور بڑھنے سے پہلے پریس کانفرنس سن لیتے ہیں جو نکات اٹھائے وزیر ریلوے جناب اعظم سواتی نے، وہ سن لیں، اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے۔ اگر میرا استعفیٰ جو ہے اس کا نعم البدل ہے تو بسم اللہ، وہاں پہ میڈیا ٹاک کیا، اس کے اندر بھی یہ بتایا جو اس کے اندر ذمہ دار ہوگا he has to pay for it۔ انشاءاللہ تعالیٰ 15 دن کے اندر وہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ٹوٹل 22 ہیں، 3-4 چھوٹے ہیں، باقی سارے بڑے افسر ہیں۔ احتساب اوپر۔ اچھا جی، یہی اعظم سواتی صاحب کا کل کا ایک فکرہ بڑا سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے کہ اگر میرے استعفیٰ دینے سے اگر یہ واپس آ جاتے ہیں، لوگ زندہ ہو جاتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں، لیکن پھر ہم سیاستدان پھر یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں، پھر کسی کو شرم کیوں دلاتے ہیں؟ ہر قاتل جس کو پھانسی دی جا رہی ہوگی وہ بڑے آرام سے کہہ دے گا کہ میری پھانسی دینے سے اگر تیرا مقتول زندہ ہوتا ہے تو میں پھانسی دے دو۔ یہ تو دونوں بڑی عجیب قسم کی، میں دونوں تو مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس نے کھڑے کھڑے کہا کہ میرے جیسا آپ کو وزیر نہیں ملے گا، یہ بے حسی ہے بنیادی طور پر اور کچھ نہیں۔ اصل میں استعفیٰ دینا کوئی مقصد نہیں ہوتا، استعفیٰ بنیادی طور پر لوگ خود والنٹیرلی دیتے ہیں، ویسے بھی والنٹیرلی دیتے ہیں کہ یار مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں سیٹ پہ برقرار رہوں، یہ سب کچھ وہ ایک اندر انسان کا اپنی ذاتی اخلاقی ہوتی ہے نہ۔ ہمارے ہاں ایک استعفیٰ مانگنے کا رواج ہو گیا، عمران خان صاحب نے مانگا، اس سے پہلے کسی نے مانگا، رواج ہو گیا۔ استعفیٰ نہ دیں، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے، کنسرن تو شو کرو یار۔ مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے ہمارے ساتھ ہیں شمیم شاہ صاحب ایم ڈی ہیں، ہم نے آج اس معاملے پر سیریس گفتگو کے لیے بلایا ہے کہ واقعی اور پورا علاقہ کھوج لگائے نا کہ حادثے جو ہے جیسے ہی سندھ کی حدود میں داخل ہوتی ہے گاڑی ڈیرکی سے لے کے اور آگے تک جہاں بھی ہوتا ہے یہی حادثے، اور اب 91 سے چلے آ رہے ہیں، 300 بندہ۔ اور ایک وزیر مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کے دور کے ظفر لغاری صاحب جنہوں نے شاید استعفیٰ دیا تھا ریلوے حادثے کے بعد۔ السلام علیکم شمیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ لوگ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، یہ سوال ہم نے اپنے پروگرام میں اٹھایا کہ یہ پہلی بات تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ یہ حادثے جو ہیں اسی ٹریک کے اندر کیوں پیش آتے ہیں؟ یہ 1990 سے دیکھ رہے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، یہ کیوں، یہ ٹریک ہی کیوں اتنا ڈینجرس ہے؟ اس میں اس طرح ہے کہ حادثے نظم و ضبط رکھتے ہیں، ایک کے بعد ایک ہوتا ہے۔ واہ، شاعری تو شاعر تو آپ ہیں۔ اس میں اس کی جو وجہ ہے، سب سے پہلے تو ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس مخصوص علاقے میں، اس ریل کے مخصوص حصے میں یہ حادثات کیوں رونما ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریلوے کا جتنا زیادہ ٹریفک ہے، خاص طور پر اس ریلوے کی گزرگاہ سے رات کے وقت گزرتا ہے، اور رات کے وقت گزرنے کی وجہ سے عملے کی کارکردگی رات میں تقریباً 75% رہ جاتی ہے، طبی بنیادوں کی وجہ سے بھی، اور سائنٹیفکلی بھی آپ دیکھیں کہ رات میں کام کرنے میں کام اتنی پرفیکشن آپ کی نہیں رہتی، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ شروع سے بہت ابتدائی دنوں سے، یہ آج سے 2-4 سال کی بات نہیں ہے، 20-25 سال کی بات ہے، اس ریلوے کے اس پورشن پر، اس کی مینٹیننس اینڈ ریپیئر پر وہ توجہ نہیں دی گئی جس کا یہ پورشن مستحق تھا۔ اس کی سینسٹیوٹی کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا گیا، ایک کے بعد ایک ایکسیڈنٹس ہوتے رہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ جو انکوائریز ہم کرتے رہے، میں بھی اس میں شامل ہوں،
میں بھی اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. انکوائریز جو ہم کرتے رہے وہ انکوائریز اس پیمانے کی اور اس معیار کی نہیں رہیں جو صحیح جگہ پہنچ کے حادثے کا تعین کیا جائے. دیکھیں, حادثے کا ذمہ دار ٹھہرا کے کسی کو سزا دینا یہ انکوائری کا نصب العین نہیں ہوتا. انکوائری کرنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم وجوہات جانیں اور آئندہ کے حادثات کی روک تھام کریں. اور اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں اس طرح فضائی حادثات کی انکوائریز کی جاتی ہیں اس طرح کا کوئی طریقہ کار رائج کیا جانا چاہیے اور اس تک پہنچنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا تھیں. ہم 2-4 لوگوں کو سسپینڈ کر دیں, 2-4 کو نوکری سے نکال دیں, تو یہ اس کی وجوہات جانے بغیر اصل وجوہات انلیس انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوتی تو یہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. شمیم بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ اس میں تکنیکی وجوہات زیادہ ہیں یا کوئی انتظامی وجوہات؟ کوئی دونوں طرح سے. ریلوے کا ستیہ ناش تو ہوا ہے, آپ کے سامنے ہے, ہمارے سامنے حالت بری ہوئی ہے, تو اس کی 2 بنیادی وجوہات کون سی ہو سکتی ہیں, تکنیکی بھی اور انتظامی بھی؟ ذرا سے دیکھیں اوریہ صاحب, اس میں اس کی یہ تکنیکی وجوہات بھی ہیں اور انتظامی وجوہات بھی ہیں. انتظامی وجوہات یہ ہیں کہ یہ ایک واحد ادارہ ہے جس میں تقریباً 8-9 ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ ملٹی ڈپارٹمنٹل آرگنائزیشن ہے. اس میں میکینیکل ہے, الیکٹریکل ہے, سول انجینئرز ہیں, ٹرانسپورٹیشن والے ہیں, کمرشل ٹرانسپورٹیشن والے, اور پھر آپ کے اور 4-5 اور ڈپارٹمنٹس ہیں. تو یہ ان ڈپارٹمنٹس کا جو کوارڈینیشن ہے وہ نہیں ہے, اس کا لیول, اس کوارڈینیشن کا لیول مینٹین کرنا اور اس کو ایک کمفرٹ لیول پر لے جانا, یہ ایک بنیادی چیز ہے جو نہیں ہو پا رہا. کھینچتانی رہتی ان تمام یہ کھینچتانی رہتی. اچھا, اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان ریلوے میں چند کلیدی عہدے اس طرح کے ہیں جس میں ہر کیڈر کا, یعنی وہ جنرل کیڈر جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر کیڈر کا افسر تعینات ہو سکتا ہے. اب ان عہدوں کے لیے لڑائی جاری رہتی ہے. وہ عہدے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹس کے ہوتے ہیں اور جنرل مینیجرز کے ہوتے ہیں, جنرل مینیجر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب فرض کیجئے کہ ایک ڈویژن میں سول انجینئر ڈی ایس لگ گیا, تو اگر وہ کوارڈینیشن نہیں ہے باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ تو وہ ایک گروپ بندی ہو گئی, اور اس گروپ بندی کا آج کل اظہار بھی کیا جا رہا ہے اس کو فیل کرنے کے چکر میں. ٹھیک, اس کو فیل کرنے کے چکر میں کہ جی یہ تو سول انجینئر ہے, یہ نہیں چلا سکتا. اگر اس کے بجائے ٹریفک اینڈ کمرشل کا افسر لگ گیا تو باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ جی یہ تو اہل نہیں ہے چلانے کا. یہ اور اچھا, تکنیکی کا یہ تو خیر بہت زیادہ ہے. میں نے دیکھا ہے, میں خود بھی آپ کو پتہ ہے اسی علاقوں میں رہا ہوں, کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے دور میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تاکہ ہم کسی طرف پہ آ جائیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ اس کی تکنیکی وجوہات جو ہے, یہ جو پورا علاقہ ہے, کیونکہ یہ بہت اہم ہے, سیریس گفتگو نہیں ہو پا رہی اس کے اوپر ابھی. جی, اس میں یہ دیکھیں ٹیکنیکل وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں اس کی کہ ریلوے کے تمام آپریشنز کو جو چلاتے ہیں ادارے وہ کہلاتے ہیں آپریشنل کنٹرول آفیسز. ٹھیک ہے. وہ ڈویژنل کنٹرول آفیسز ہوتے ہیں اور پھر ایک سینٹرل کنٹرول آفس ہوتا ہے جو ہیڈ کوارٹر میں ہے. جی, ڈویژنل کنٹرول جو آفیسز ہیں ان کے اپنے جورسڈکشن ہیں. مثال کے طور پر کراچی کا جو جورسڈکشن ہے وہ کراچی سے ٹنڈو آدم تک, اور پھر سکھر ڈویژن کا ٹنڈو آدم سے خانپور تک, اس طرح باقی ڈویژنز کے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہر اس ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک کنٹرول آفس ہوتا ہے. اب ان کنٹرول آفیسز کی جو اس وقت حالات ہیں وہاں جو افرادی قوت ہے اور جو اہل عملے کی شدید کمی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نرسری نہیں ہے ہمارے پاس. نرسری ہے نہیں, لوگ ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ جو اہل عملہ ہے وہ ریٹائر ہوتا جا رہا ہے. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہے کہ کنٹرول آفیسز میں ہم ان لوگوں کو تعینات کرنے پر مجبور ہیں جن کا وہ کام بھی نہیں ہے, اور ہم کر رہے ہیں کیونکہ کام تو ہمیں چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سے جو عہدے ہیں, سینئر پوزیشنز کے جو عہدے ہیں, ان میں بھی یہ خیال نہیں رکھا جا رہا کہ کون کس عہدے کے لیے اہل ہے, کیونکہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. بھائی آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک ڈی ایس لگانا ہے, اس کے لیے
کوئی ایک انٹرویو کا اہتمام کیا جائے, اس سے کچھ تکنیکی سوالات کیے جائیں, کوئی انتظامی سوالات کیے جائیں. آپ اتنی ایک بڑی ڈویژن 20-25 ہزار جو امپلائیز یا 15,000 کی یا 8,000 یا 10,000 کی اور ریلوے ٹریفک کی ڈویژن آپ دے رہے ہیں, آپ اس کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں اور وہ کتنا پریشر لے سکتا ہے. اچھا شاہد صاحب, ایک اور چیز ہے کہ گزشتہ تقریباً 6-7 سال سے ہم یہ سنتے آئے ہیں ML1 آئے گا تو کچھ ہوگا, ML1 آئے گا. ہم نے سارے ریلوے کو ML1 پہ چھوڑ دیا. پہلے انگریزوں نے بنایا, اب چین والے بنا کے دیں گے. اب ہم انگریزوں نے کا کچھ نہیں کرنا. یہ مجھے بتائیں کیا ML1 واقعی اس سطح پہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے وہ ہمارے جو ہوتے تھے, کیا نام ہے, جو اس کے انچارج ہوتے تھے بڑے پرانے ریلوے کے, خٹک صاحب جو تھے وہ انچارج تھے, بڑے کمال آدمی, ان کو شیخ رشید صاحب نے آ کے نکالا تھا لڑائی کے اوپر. اس کے بعد تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید ML1 نہ بنے. مجھے یہ بتائیے کہ ML1 جو ہے کیا وہ واقعی اتنی دیر تک حادثے ہوتے رہے, اس کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا اس ٹریک کو؟ دیکھیں, جو بحیثیت ایک ریلوے ایکسپرٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ML1 نے اپنے آنے سے پہلے بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر دی. صحیح. ML1 کا جب سے سنا لوگوں نے ہاں اپنا کام کرنا چھوڑ دیا کہ جی ML1 آ رہا ہے, اس کا بجٹ آئے گا, اس کے پیسے سے ریپیئر ہوگی, اس کے پیسے سے ریہیبلیٹیشن ہوگی, اس کے پیسے سے سارا کچھ ہوگا. سب لوگ ہم اس طرف لگ گئے اور اس کی PC1 بن رہی ہے تو اس کا اگریمنٹ ہو رہا ہے. پیسہ کہاں جاتا رہا, بجٹ کہاں جاتا رہا, بجٹ کہاں جاتا رہا جو ریگولر بجٹ تھا ریلوے کا؟ بجٹ الوکیٹ ہی نہیں ہوتا رہا. اچھا, کتنے عرصے سے نہیں ہوا؟ کتنے تو بہت بڑا سوال ہے. اچھا, یا اگر الوکیٹ ہوتا بھی رہا تو وہ بات یہ تھی کہ آپ, میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ, ریلوے کی یہ حالت ہے کہ یہ ایک بیوی کی حالت ہے, ایک ایسی بیوی کی حالت ہے جسے آپ پکانے کے لیے لا کے دیتے ہیں بھنڈیاں, اور پھر جب آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں چکن لاؤ. اچھا, تو وہ پکا کے آپ کو بھنڈیاں دے گی نا, آپ نے اسے دی پکانے کے لیے, بھنڈیاں پکانے کے لیے دی, تو ٹیبل پہ پیش بھی آپ کو بھنڈیاں کرے گی. تو آپ اسے چکن پکانے کو دیں گے تو چکن پکا کے دے گی. نہیں مجھے یہ بتائیے, آپ اس علاقے میں رہے ہیں, اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کتنا فرق پڑتا لگتا تھا؟ ظاہر بات ہے بہت سارے فنڈز کا مسئلہ ہے. ایک یہ ہے کہ ایک تو فنڈز کے بارے میں کہا جاتا ہے, دوسرا کہا جاتا ہے جو کہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ظاہر بات ہے کہ جب سے یہ فریٹ ختم ہوا ہے, اس کی ہماری جو یہ ٹرینیں ختم ہے, گڈس, ریلوے کی آمدن ختم ہو گئی, NLC آ گیا, ٹرکوں کا مافیا آ گیا, دوسرا مافیا آ گیا, وہ بیچاری ٹرینز جو کبھی ہوتی تھی چلا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی, وہ آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا. نہیں دیکھیں, آمدنی کا ذریعہ تو جو جس طرح عام تاثر پایا جاتا ہے اس طرح سے ختم نہیں ہوا. اب بھی 10-11 ٹرینیں فریٹ کی جو آپریٹ ہو رہی ہیں, ہاں وہ اس طرح نہیں ہے. لیکن جو آپ یہ کہیں کہ انتظامی جو چیزیں ہیں نا, مثلا یہ کہ ایک بورڈ ہوا کرتا تھا ریلوے کا, ہوتا تھا جی ہاں, وہ بورڈ عملاً نان فنکشنل ہے. کیوں, کس کے پاس چلا گیا وہ بورڈ؟ ہے نہیں, اگر ہے تو وہ فنکشنل نہیں ہے. کوئی اس کی میٹنگ, مجھے تو نہیں یاد کہ کبھی کوئی اس کی میٹنگ ہوئی ہو اور وہ بورڈ نے کوئی اس میں, اس بورڈ کی جو وہ تھی کمپوزیشن, وہ یہ تھی کہ اس میں ہر محکمے سے ایک سینئر 21 گریڈ کا افسر شامل ہوتا تھا. اب وہ بورڈ کی میٹنگز ہوتی تھیں, تمام معاملات طے ہوتے تھے, ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوتی تھیں, انتظامی معاملات طے ہوتے تھے, پھر اپنی سفارشات بنتی تھیں, ان پہ عمل درآمد ہوتا تھا, رپورٹس مانگی جاتی تھیں. وہ کام نہیں ہو رہا. تو فوری طور پر تو ان کو یہ کرنا چاہیے, ہمیں ان کو کیا, بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس بورڈ کو فعال کریں, اس میں ممبران کی تعیناتی کریں میرٹ پر, اور ماہر لوگوں کو اس میں شامل کریں تاکہ وہ کم از کم اس کو مزید تباہی سے تو بچانے کی کوششیں کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. آپ تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ریہیبلیٹ کیا جائے, ریلوے کے معاملات کیسے درست ہو سکتے ہیں. یا لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.